دس سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے۔ میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑیں۔ دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں۔ پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی۔ بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں۔ وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے، تو 11 سال یہ بنتے ہیں، تو 11 کو 30 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے نا، 33۔ 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے، تو 330 روزے سارے رمضان کے، تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے، تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں، تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو۔ اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن توڑنے میں 2 طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے۔ یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے، مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جمع سے روزہ توڑ دیں، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے۔ اب اگر جمع سے روزہ توڑا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے، تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے، یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے۔ تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے، بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو۔ لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں، وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں، تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کریں کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں۔ یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر، وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے، مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو 60 روزے آپ رکھ لیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔